Mr. Speaker, bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023. अदालती इस्लाहात का बिल कौमी असेंबली में पेश। आज खुद नोटिस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज करेंगे। समाअत भी 3 रुकनी बेंच ही करेगा। इस हवाले से अक्सरियत का फैसला काबिल कबूल होगा। फैसले पर 30 रोज में अपील का हक देने की भी तजवीज़। अपील दायर होने के बाद 14 रोज के अंदर समाअत के लिए भी मुकर्रर करना होगी। बिल का मतन स्पीकर ने मामला कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। कमेटी का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि ऐसे अदवार भी आए जब एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामी हवालों से मैं कहूँगा 2-2, 3-3, 4-4 सुओ मोटो नोटिस लिए मामूली बातों पे कि हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग की मुनासिब सहूलियात नहीं हैं। इस तरह के मामलात के ऊपर भी सुओ मोटो नोटिस लिए गए जो कि बिलाशुबा इदारे की तकद्दुस और तकरीम में इजाफा करने का बायस नहीं बने। उन रूल्स में ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है। और अब जो गुज़िश्ता रोज़ जो जजमेंट आई है 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का जो मौक़िफ़ आया है उसने एक और तशवीश की लहर पैदा कर दी। एक अंदेशा पैदा हो गया कि खुदा न खास्ता कहीं ये जो मामलात हैं, ये जो तकसीम है इदारे में और ये जो फ़र्द वाहिद को इख्तियार दिया गया है, इसकी वजह से आला तरीन अदलिया के कोई ऐसा बिल भी लाया जाता जैसे वकला की प्रोटेक्शन के लिए है, तो ये जो करोड़ों रुपए की फीसें वकला लेते हैं, एक गरीब आदमी तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। कि जल्दी में पास किए हुए कवानीन कभी ठीक नहीं होते और इससे कमेटी में भेज के इस पे गौर खोज होना चाहिए। जल्दी में पास किए गए कवानीन ठीक नहीं होते। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल पर कमेटी में गौर होना चाहिए। वकला करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, इस हवाले से भी कुछ होना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद अफजल के रिमार्क्स पर आजम नज़ीर तारड़ का कहा, पता नहीं करोड़ों रुपए लेने वाले वकला कहाँ हैं। वज़ीर कानून का जवाब, अदलिया से मुतालिक लेजिस्लेशन जो है उसकी तो ज़रूरत है और लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन ये लेजिस्लेशन अदलिया से मुतालिक होनी चाहिए, खाली एक चीफ जस्टिस साहब को सामने रख के नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी डमी पार्लियामान से जिसमें अपोजिशन ही मौजूद नहीं है और जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज है। सो जब आप इतनी बड़ी लेजिस्लेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए इंक्लूसिविटी इंपॉर्टेंट है और ये लेजिस्लेशन इनको अगली पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। अदलिया से मुतालिक कानून साजी की ज़रूरत है, लेकिन ये सिर्फ चीफ जस्टिस से मुतालिक नहीं होनी चाहिए। हुकूमत एकदम मुसवदा ले आई, डमी पार्लियामेंट इतना बड़ा इक़दाम नहीं कर सकती। सदर ममलकत आसानी से इसे मंजूर नहीं करेंगे। मामला अगली पार्लियामेंट तक छोड़ देना चाहिए। फवाद चौधरी का मशवरा, अदलिया पर हमले नून लीग का पुराना वतीरा, ये आज भी इसी रिवाज पर अमल कर रहे हैं। दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन से भागेगी? वो सियासी पार्टी है नहीं जो इलेक्शन से भाग जाए। हमने तो इन सब ने उस ज़माने में इलेक्शन फेस किए जब जनूबी पंजाब में पकड़ के लोगों को धक्के देकर और उनको पीटीआई के दुपट्टे पहनाकर उनको वहाँ पर भिजवाया जा रहा था। हम तो उस वक्त भी इलेक्शन से पीछे नहीं हटे थे जनाब स्पीकर, क्योंकि ये इलेक्शन जो होता है ये हुस्न है जमहूरियत का। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तिलाफी फैसला इंतहाई अहम। अगर हमने कानून साजी ना की तो मौर्रिख कभी मुआफ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठने वाली आवाजें उम्मीद की किरण है। मुल्क को बंद गली में जाने से रोकना होगा। देखना होगा ऐवान इस ज़िम्न में क्या कर सकता है। कोई इंतखाबात से नहीं भाग रहा। जो इलेक्शन से फरार हो जाए वो सियासी पार्टी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। आइन को
اس کا سنگین مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس آئین کے اندر موجود جو مقننہ کے جو اختیارات ہیں، جو عدلیہ کے اختیارات ہیں، اس کی جناب اسپیکر دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ ایک لاڈلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا، اس کو آنن فانن رات کے اندھیرے میں ان کو مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن ملتی ہیں۔ عمران خان جب تک قوم سے معافی نہیں مانگتے ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایک لاڈلے نے قانون اور آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، وہ عدلیہ کا مذاق اڑا رہا ہے، پیش بھی نہیں ہوتا، اسے رات کے اندھیرے میں ضمانتیں ملتی ہیں، قوم تقسیم در تقسیم ہو گئی، آئین شکن کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایوان کو تمام معاملات کا نوٹس لینا چاہیے، وقت گزر گیا تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پاکستان سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دیں گے، بس بہت ہو گیا، اب قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ وزیر اعظم کی قومی اسمبلی میں گرج برس۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کے اندر تنقید ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپس میں نہیں تنقید ہوتی۔ تنقید سے آپ اپنے آپ کو ریفارم کرتے ہیں، آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اب اسی سے ہی آپ کو نظر آ جانا چاہیے کہ اگر آپ نے اتنا زور لگا کے جلسہ فیل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچ گئے وہ آپ کو کیا میسج دینے آئے تھے؟ وہ دینے یہ میسج آئے کہ جس راستے پہ آپ نکل گئے ہیں اپنی بھی تباہی کر رہے ہیں، ملک کی بھی تباہی کر رہے ہیں، ساتھ ہے کہ یہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے۔ پاکستان میں عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے، ہم سب یہ چاہتے بھی ہیں، لیکن مجھے ان کی نیت پر شک ہے کیونکہ یہ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے۔ جمہوریت میں تنقید ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ میں نہیں۔ تنقید کا مطلب اصلاح کرنا ہے، یہ خود کو سدھارنے کے بجائے ہمیں ڈنڈے مار رہے ہیں۔ لاہور کو اندر اور باہر سے سیل کیا گیا، تمام کوششوں کے باوجود جلسہ کامیاب ہوا۔ حکمران جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں ملک کی تباہی ہے، ایسا نہ کریں کہیں حالات ہاتھ سے ہی نہ نکل جائیں۔ عمران خان کی تنبیہ۔ میرے قتل کی سازش میں رانا ثناء اللہ کا کردار کلیدی ہے، باقی دو نام پہلے ہی بتا چکا ہوں، دھمکیوں پر قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ الیکشن مقرر تاریخ سے آگے گئے تو سمجھے قانون ختم ہو گیا، آئین کی پاسداری کے لیے کسی بھی اے پی سی میں شرکت کے لیے تیار ہوں، عمران خان کا اعلان۔ عمران خان نیازی کے خلاف جو ہے وہ ابھی تک قانون حرکت میں نہیں آیا، بڑے ہی وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ بیلوں کا جو ہے وہ ایک جمعہ بازار ان کے لیے لگا ہوا ہے۔ عمران خان نیازی کا جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے اور وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ عمران خان نیازی کے خلاف ابھی تک قانون حرکت میں نہیں آیا، ان کے لیے ابھی تک وسیع پیمانے پر ضمانتوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا احتساب ہونا چاہیے اور وہ ضرور ہوگا، کسی کو قتل کی دھمکی نہیں دی۔ سیاستدان ہمیشہ سیاست کی بات کرتا ہے، عمرانی فتنہ اور جمہوریت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ رانا ثناء اللہ کی گجرانوالہ میں میڈیا ٹاک۔ اشیاء برآمد کرنے والے پاکستانی تاجروں کے لیے اچھی خبر، یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا۔ پاکستانیوں پر یورپ کے قانونی اور معاشی آپریٹر کی اضافی شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ ان خامیوں کو دور کر لیا جو بین الاقوامی مالیاتی نظام کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ کامیابی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر تجارت نوید قمر۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا مستقبل کیا ہوگا؟ اٹارنی جنرل کی انتخابات کیس کے لیے فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا، تحریک انصاف کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض۔ ایک بات تو واضح ہے، ای سی پی کے پاس انتخابات کی تاریخ بڑھانے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ بظاہر یہ لگتا ہے التوا کا آرڈر جلد بازی میں لکھا گیا۔ انتخابات کے لیے سیاسی پختگی بھی بہت ضروری ہے۔ حالات کی وہ کون سی سطح ہے جہاں الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ التوا صرف ایمرجنسی کی صورت میں ہی ممکن ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل نے 2 ججز کے اختلافی فیصلے کا معاملہ سپریم کورٹ میں اٹھا دیا۔ 1 مارچ کا عدالتی حکم نامہ
کتنے ارکان کا ہے یہ عدالت کا اندرونی معاملہ ہے، یہ بتائیں آئین 90 روز میں انتخابات کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل کا استفسار۔ اختلافی نوٹ کا موجودہ کیس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، 2 ججز کا اپنا نقطہ نظر ہے، اس وقت مقدمہ تاریخ دینے کا نہیں منسوخ کرنے کا ہے۔ جمہوریت کے لیے انتخابات ضروری، تکنیکی بنیادوں پر معاملہ خراب نہ کریں، چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ۔ حکومت اور الیکشن کمیشن انتخابات سے انکار کر دیں تو کیا ہم زبردستی کر سکتے ہیں؟ پورے آئین کا جائزہ لیا، اس سوال کا جواب نہیں ملا، اسی لیے کہتا ہوں یہ معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، اگر سارا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا جائے تو معاملہ لٹک جائے گا۔ جسٹس منیب اختر کا جواب، سوال یہ ہے کیا الیکشن کمیشن سارے عمل کو ختم کر کے انتخابات ملتوی کر سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا استفسار، پی سی پی کسی وجہ کے بغیر الیکشن 90 روز سے آگے نہیں لے جا سکتا، صرف فنڈز کی کمی کے باعث بھی ووٹنگ ملتوی نہیں ہو سکتی۔ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل۔ مغربی ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم ملک میں داخل، کوئٹہ اور گردنواہ میں بارش، ہنگو میں ژالہ باری، فصلوں کو نقصان، بالائی اور وسطی علاقوں میں بادل برسنے کی پیشگوئی، موسلا دھار بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، محکمہ موسمیات کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ میانمار کی سابق حکمران آنگ سان سوچی کی سیاسی جماعت تحلیل، پارٹی کو نئے انتخابی قانون کے تحت مقررہ وقت پر دوبارہ رجسٹر نہ کرانے پر تحلیل کیا گیا۔ فوجی حکومت نے سابق حکمران جماعت کے علاوہ 39 دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی تحلیل کر دیا۔ روس نے یوکرین کی جانب سے داغا گیا میزائل مار گرایا، امریکی گائیڈڈ میزائل کو روسی حدود میں گرایا گیا، روسی وزارت دفاع کا دعویٰ۔ یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے جب روس نے امریکی میزائل کو مار گرایا ہے۔